لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے اکابرین کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم عرس اور ولادت کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں وہ ہیں قطب الارشاد حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 10 جمادی الاولیٰ 618 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ جمادی الاولیٰ کی 10 تاریخ کو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ پورا بیان سنیے گا۔ عظیم الشان بزرگ کے حالات ہیں، سنیے گا، توجہ سے اگر سنیے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اللہ کریم نے کیسے کیسے بندے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے۔ میرات الاسرار کے حوالے سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ صاحب میرات الاسرار نے حضرت کے حالات قلم بند کرنے سے پہلے ایک چند جملے ارشاد فرمایا ہے کہ محقق کا رہائے دیدہ، بعد از مجاہدہ جام وصال چشیدہ، از جمی مقیدات مبرہ۔ فارسی کے شاعرانہ انداز میں 2-3 جملے ارشاد فرما کر کے صاحب میرات الاسرار نے آپ کے حالات یوں لکھے ہیں کہ قطب ارشاد حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصلی نام احمد بن عمر بن محمد بن عبداللہ الجنوتی ہے۔ آپ کو عبداللہ الحموی بھی کہتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الجناب ہے، جو حضرت رسول خدا علیہ السلام نے عالم معاملہ میں عطا فرمائی تھی۔ غور کیجئے کہ کنیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو نام کے ساتھ لگی ہوتی ہے، ایک پہچان بن جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو کنیت اپنی زبان رسالت سے عطا فرمایا تھا، اور آپ کا لقب کبریٰ ہے، شیخ نجم الدین کبریٰ۔ لقب ایسا آپ کے ساتھ لگا کہ آپ کا نام آپ کے لقب کے ساتھ ہی لیا جاتا ہے۔ آپ کو کبریٰ کیوں کہا جاتا ہے، اس کو بھی توجہ سے سنیں۔ کبریٰ اس وجہ سے ہے کہ مناظرہ میں ہر شخص پر آپ غالب آ جاتے تھے، جس سے بھی آپ کا مناظرہ ہوتا تھا آپ اس پر غالب آتے تھے، آپ جیتتے تھے، آپ بڑے ہوتے تھے وہاں پر۔ آپ کاملین وقت اور اکابرین اولیاء میں سے تھے، اور وقت کے تمام مشائخ، آپ کے زمانے کے تمام مشائخ آپ کے کمال کا دم بھرتے تھے، آپ کی عزت و احترام بجا لاتے تھے۔ سلسلہ فردوسیہ کے مشائخ کے آپ سردار تھے۔ سلسلہ فردوسیہ جو ہے، فردوسی سلسلے کے جو مشائخ ہیں آپ اس کے سردار ہیں۔ آپ تمام علوم ظاہری و باطنی کے جامع تھے۔ آپ کے نزدیک سکر سہو سے زیادہ عزیز تھا۔ آپ اکثر فنائے احدیت میں مستغرق رہتے تھے، اللہ کی وحدانیت میں کھوئے کھوئے سے رہتے تھے۔ جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے نکلتا تھا فوراً ہو جاتا تھا۔ آپ نے کئی اولیاء صاحب تکمیل سے تربیت اور خلافت حاصل کی، جن میں سے ایک شیخ اسماعیل قصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دوسرے شیخ عمار یاسر، اور تیسرے شیخ روزیحان کبیر مصری تھے۔ الحمدللہ میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لطائف اشرفی میں لکھا ہے کہ ایک خرقہ خلافت آپ کو، یعنی شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو، براہ راست شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی سے بھی ملا ہے۔ لطائف اشرفی میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ نے اپنا خرقہ مبارک بے واسطہ شیخ نجم الدین کبریٰ کو عطا فرمایا تھا۔ روایت ہے کہ جب شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحصیل علوم ظاہری سے فارغ ہوئے، ظاہری علوم آپ حاصل کر لیے، تو استاد حدیث کی طرف آپ متوجہ ہوئے۔ صاحب نفحات الانس لکھتے ہیں کہ جب آپ تبریز میں اپنے استاد کے سامنے شرح اسناد پڑھ رہے تھے تو اچانک ایک درویش ہیبت کے ساتھ اندر آئے۔ شیخ نجم الدین کبریٰ نے ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ درویش کو دیکھ کر آپ کی حالت بدل گئی اور پڑھنے پڑھانے کی ہمت نہ رہی۔ شیخ نجم الدین کبریٰ نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بابا فرخ تبریزی ہیں، جو مجذوب اور محبوب حق سبحانہ تعالی ہیں۔ آپ ساری رات بے قرار رہے، دیکھ تو ایک نظر لیے لیکن ساری رات بے قرار رہے۔
جب صبح ہوئی تو آپ نے استاد کی خدمت میں عرض کیا کہ چلیے بابا فرخ کی زیارت کو چلیں، جن کو دیکھ کر رات بھر بے قراری رہی اور ایک ہیبت، ایک رعب، ایک دبدبہ طاری ہو گئی تھی طبیعت پر، آپ ان کی زیارت کو چلیں۔ چنانچہ استاد اور سب شاگرد روانہ ہو گئے۔ جب بابا فرخ کی خانقاہ کے دروازے پر پہنچے تو خادم نے، بابا فرخ کے خانقاہ کے جو خادم تھے، انہوں نے اندر جا کر اطلاع دی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس اس طرح آنا چاہتے ہیں کہ جس طرح خداوند تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آنے کی اجازت دے دو۔ انہوں نے یہ شرط منظور کر لی اور سب لوگ سینے پر ہاتھ باندھ کر اندر داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بابا فرخ کی حالت متغیر ہو گئی، بدل گئی، اور آپ کی صورت میں ایسی عظمت پیدا ہوئی کہ آپ کا چہرہ آفتاب کی طرح چمکنے لگا اور جسم جو ہے وہ بڑھنے لگا، حتیٰ کہ آپ کے کپڑے پھٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ پھر واپس اصلی حالت پر آ گئے۔ انہوں نے اٹھ کر ان کپڑوں میں سے کچھ کپڑے شیخ نجم الدین کبریٰ کو پہنائے، جو کپڑے پھٹے تھے ان میں سے کچھ کپڑے شیخ نجم الدین کبریٰ کو پہنائے، اور فرمایا کہ اب یہ وقت تمہارے دفتر پڑھنے کا نہیں ہے، تم جو یہ دفتر پڑھ رہے یہ دفتر پڑھنے کا نہیں ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اے نجم الدین کبریٰ تم سارے جہان کے دفتر بنو، سارا جہان تمہارے پاس آئے، یہ وقت بن گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بابا فرخ کے ان الفاظ نے میری کایا پلٹ دی اور میرا باطن غیر اللہ سے منقطع ہو گیا، میرا باطن غیر اللہ کی طرف بالکل رہا ہی نہیں۔ جب میں وہاں سے باہر نکلا تو استاد نے کہا کتاب شرح السنہ تھوڑی سی رہ گئی ہے، 2-3 دن محنت کر کے ختم کر لو، اس کے بعد جو چاہو کیوں کرو، کیونکہ شرح السنہ کا یہ نسخہ علم حدیث میں بہت معتبر ہے۔ جب دوسرے دن نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب دوسرے دن میں نے کتاب شروع کی تو میں نے دیکھا کہ بابا فرخ اندر داخل ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ کل تم نے علم الیقین کی 1000 منزلیں طے کر لی، اب پھر علم کی طرف لوٹ آئے ہو، یعنی یہاں سے تو بہت اعلیٰ درجے پر پہنچ چکے ہو۔ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ سن کر میں نے علم ترک کر دیا اور ریاضت اور خلوت میں، ریاضت، عبادت اور تنہائی میں مشغول ہو گیا۔ اس کے بعد مجھ پر علم لدنی اور واردات غیبی کا نزول شروع ہو گیا، یعنی جب میں تنہائی اختیار کیا، ریاضات میں اپنا وقت دینا شروع کیا تو علم لدنی یعنی ڈائریکٹ اللہ کریم سے سینے میں میرے علم حاصل ہونے لگا اور غیبی واردات مجھ پر ظاہر ہونے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ان واردات کو ضرور قلم بند کروں گا، جو واردات آ رہے ہیں دل میں ان کو لکھوں گا۔ بابا فرخ ظاہر ہوئے اور کہنے لگے کہ شیطان تجھے پریشان کر رہا ہے، ان چیزوں کو مت لکھ۔ بس میں نے قلم اور دوات پھینک دی اور دل کو سب چیزوں سے خالی کر دیا۔ اس کے بعد شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہوئے اور بہت بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن چونکہ علم بہت پڑھ لیا تھا کسی سے اعتقاد درست نہ ہوا۔ جی ہاں، درست نہیں ہو رہا تھا، دل نہیں جم رہا تھا، بیٹھ نہیں رہتا۔ آپ خوزستان جا کر آپ بیمار ہو گئے، ایک علاقے میں جا کر آپ بیمار ہو گئے، لیکن کوئی شخص آپ کو ٹھہرنے کے لیے جگہ نہ دیتا تھا۔ مجبور ہو کر آپ شیخ اسماعیل کی خانقاہ میں گئے، انہوں نے آپ کو درویشوں کی قیام گاہ کے سامنے ایک کمرے میں ٹھہرنے کی جگہ دی، لیکن آپ کی بیماری طویل ہو گئی، لمبی ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود مجھے بیماری سے زیادہ تکلیف نہ ہوتی تھی، کیونکہ مجھے سما کی آواز سنائی دیتی۔ اگرچہ میں سما کا بہت منکر تھا، سما کو مانتا نہیں تھا، لیکن ایک رات سما کی محفل بہت گرم تھی۔ شیخ اسماعیل کسریٰ پر حالت طاری ہوئی۔ آپ اٹھ کر میرے پاس آئے اور فرمائے کہ اٹھو۔ میں اٹھا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے محفل سما میں لے آئے۔ وہاں جاتے ہی میں تندرست ہو گیا، میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، گویا کہ میں کبھی بیمار ہی نہیں تھا، ایسا ٹھیک ہوا۔ اس کے بعد میرے دل میں اعتقاد راسخ ہو گیا، میرا عقیدہ مضبوط ہو گیا۔ پس میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے مرید ہو گیا اور مرید ہو کر ریاضت میں مشغول ہو گیا۔ کافی عرصے تک میں ان کی خدمت میں رہا۔ جب احوال باطن سے واقف ہوا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اب مجھے علم باطن حاصل ہو گیا ہے، لیکن میرا ظاہری علم شیخ کی علم سے زیادہ ہے۔ یعنی باطنی علم تو اپنے شیخ سے سیکھا، لیکن ظاہری علم جو میں نے مدرسوں سے اساتذہ کی صحبت میں حاصل کیا ہے وہ میرے پاس میرے شیخ سے زیادہ ہے۔ صبح مجھے یہ دل میں ایک بات آئی، شیخ نجم الدین کبریٰ فرماتے ہیں کہ صبح مجھے حضرت شیخ نے طلب کر کے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ،
اور شیخ عمار یاسر کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ شیخ کو میرے دل کے خطرے کا علم ہو گیا ہے، کہ میں نے دل میں جو سوچا تھا کہ باطنی علم اگرچہ مجھے یہاں سے ملا ہے لیکن ظاہری علم مجھے میرے شیخ سے زیادہ ہے، اس بات کا علم میرے شیخ کو ہو گیا۔ اور شیخ نے اپنے خانقاہ سے باہر جانے کو کہا۔ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن میں نے کچھ نہ کہا اور شیخ عمار یاسر کی خدمت میں پہنچ گیا۔ وہاں بھی ایک مدت تک میں نے سلوک جاری رکھا، لیکن ایک رات وہی خطرہ میرے دل میں پیدا ہوا۔ صبح شیخ عمار نے طلب کر کے فرمایا کہ نجم الدین اور شیخ روزیحان کے پاس مصر چلے جاؤ، یعنی اٹھو نجم الدین، یہاں سے بھی اٹھو اور شیخ روزیحان کے پاس مصر چلے جاؤ۔ یعنی یہاں بھی عمار یاسر کی خدمت میں جب تشریف لائے نا تو یہاں بھی دل میں وہی بات آئی کہ ظاہری علم میرے پاس ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ تم جاؤ شیخ روزیحان کے پاس مصر جاؤ کہ وہ ضرب لگا کر تمہارے دماغ سے یہ خیال نکال دیں گے۔ میں اٹھ کر مصر چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے شیخ روزیحان کو دیکھا کہ تھوڑے سے پانی سے وضو کر رہے ہیں۔ شیخ کو دیکھا تو شیخ تھوڑے سے پانی سے وضو کر رہے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شیخ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ تھوڑے پانی سے وضو جائز نہیں، یہ کیسے شیخ ہیں؟ شیخ نے وضو مکمل کر کے میرے منہ پر ہاتھ پھیرا، جس سے مجھ پر بے خودی طاری ہو گئی۔ جب آپ خانقاہ میں واپس گئے تو نماز تحیت الوضو میں مشغول ہو گئے۔ میں کھڑے کھڑے غائب ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، یعنی کھڑے کھڑے ایک جو دنیا کا منظر تھا وہ ختم ہو گیا اور دیکھ رہے ہیں کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ دوزخ ظاہر ہوئی اور فرشتے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر دوزخ میں ڈال رہے تھے۔ ایک بزرگ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس بزرگ کے ساتھ نسبت رکھتا ہوں تو اسے چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ یعنی فرشتے جو آگ میں ڈال رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بزرگ ہیں جن کو ان سے نسبت ہے، فرشتے ان کو چھوڑ رہے ہیں، اور جن کو ان سے نسبت نہیں ہے فرشتے ان کو جہنم میں ڈال دے رہے ہیں۔ مجھے بھی انہوں نے پکڑ لیا۔ شیخ نجم الدین کبریٰ کہتے ہیں کہ مجھے بھی فرشتوں نے پکڑ لیا اور دوزخ کی طرف کھینچنا شروع کیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے کہا کہ میں اس بزرگ سے تعلق رکھتا ہوں، تو مجھے بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ وہ بزرگ کوئی اور نہیں، شیخ روزیحان ہی ہیں، وہی شیخ ہیں جن کے پاس یہ چل کر آئے تھے، جنہوں نے تھوڑے سے پانی سے وضو کر رہے تھے۔ اب یہ سارا نظارہ جو ہے نا شیخ نے اپنے وضو والا ہاتھ ان کے چہرے پہ مل کر کے ان کو دکھایا۔ دیکھتے ہی یہ شیخ نجم الدین کبریٰ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی میں ان کے قدموں پر گر گیا۔ انہوں نے میری گردن پر ایک زبردست مکہ مارا جس سے میں زمین پر گر گیا۔ فرمایا اس کے بعد اہل حق کا کبھی انکار نہ کرنا۔ اس کے بعد میں اصلی حالت میں آ گیا۔ اس وقت حضرت شیخ نے نماز ختم کر لی تھی، یعنی شیخ یہاں نماز ہی پڑھ رہے تھے اور شیخ نجم الدین کبریٰ ایک دوسری ہی دنیا میں تھے۔ سارا منظر دیکھ کر کے جب ان کو ہوش آیا تو دیکھیں کہ شیخ نماز مکمل کر لیے ہیں۔ شیخ نجم الدین کبریٰ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس جا کر قدموں پر حقیقت میں گر گیا۔ شیخ نے اب بھی عالم شہود میں میرے اسی طرح مکہ مارا اور وہی لفظ کہا، یعنی اہل حق کا منکر نہ ہونا، جس کی وجہ سے میرے دل سے وہ خطرہ دور ہو گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ شیخ عمار یاسر کی خدمت میں واپس جاؤ۔ اب پھر واپسی ہو رہی۔ انہوں نے کہا جاؤ عمار یاسر کی خدمت میں واپس جاؤ، جہاں سے آئے تھے میرے پاس وہیں واپس جاؤ۔ آپ نے شیخ عمار یاسر کے پاس ایک خط لکھا کہ آپ کے پاس جس قدر سیسا ہو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اسے زر خاص بنا دوں اور پھر آپ کے پاس بھیج دوں۔ چنانچہ شیخ نجم الدین شیخ عمار یاسر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدت تک ریاضات اور مجاہدات میں مشغول رہ کر راہ سلوک کو مکمل کیا۔ اس کے بعد شیخ عمار نے حکم دیا کہ خوارزم چلے جاؤ۔ شیخ نجم الدین نے عرض کیا کہ وہاں کے لوگ تو بہت سخت ہیں اور کرامات وغیرہ کے منکر ہیں۔ شیخ نے فرمایا جاؤ اور کسی کی پرواہ نہ کرو۔ بس آپ نے خوارزم جا کر کے طریق صوفیہ کی تبلیغ کی۔ بہت مرید آپ کے آس پاس جمع ہو گئے اور آپ ان کی تربیت میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ سارا عالم آپ کا گرویدہ ہو گیا۔ نفحات الانس میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیخ نجم الدین کبریٰ کو ولی گر بھی کہتے ہیں، یعنی ولی بنانے والے بھی کہتے ہیں، کیونکہ غلبہ وجد میں جب ان پر وجد کا غلبہ ہوتا تھا تو آپ کی نظر جس شخص پر پڑتی تھی مرتبہ ولایت پر وہ پہنچ جاتا تھا۔ آپ اس سے پوچھتے کہ کس ملک سے آئے ہو، چنانچہ آپ اسے اسی ملک کا خلافت نامہ لکھ کر دے دیتے تھے تاکہ اپنے ملک میں جا کر لوگوں کو حق کی طرف بلائیں۔ ایک دن آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے،
ایک باز فاختہ کے پیچھے اڑ رہا تھا، باز پرندہ فاختہ پرندے کے پیچھے اڑ رہا تھا۔ اچانک شیخ کی نظر اس فاختہ پر پڑی، جس کا اثر یہ ہوا کہ فاختہ نے پیچھے مڑ کر باز کو پکڑ لیا، یعنی باز دوڑا رہا تھا فاختہ کو، جب شیخ کی نظر فاختہ پہ پڑی تو فاختہ ریٹرن ہو کر باز کو پکڑ لیا اور شیخ کی خدمت میں لا کر پیش کیا۔ ایک دن اصحاب کہف کا ذکر ہو رہا تھا، شیخ سعد الدین حموی جو آپ کے کامل مریدوں میں سے تھے، کہ دل میں خیال گزرا کہ اس امت میں بھی کوئی ایسا بزرگ ہے جس کی صحبت سے کتا فیضیاب ہو جائے۔ آپ نور فراست سے شیخ نجم الدین کبریٰ نے معلوم کر لیا کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور خانقاہ کے دروازے پہ جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہاں سے ایک کتا گزرا، آپ نے اس پر ایک نظر کی، کتے پر یہ اثر ہوا کہ حیران و بے خود ہو کر وہ کتا شہر سے باہر چلا گیا اور قبرستان میں رہنے لگا۔ وہ کتا سرزمین پر ننگڑتا رہا اور جہاں جاتا تھا 50-60 کتے جمع ہو کر اس کے گرد حلقہ بنا لیتے تھے، یعنی وہ کتے کی ایک عجیب کیفیت ہو گئی، اور اس کے سامنے پنجے رکھ کر آداب بجا لاتے۔ وہ کتا بیٹھتا، سارے کتے اس کے آس پاس جمع ہو جاتے، سارے کتے اس کتے کا ادب اور احترام بجا لاتے تھے، جی ہاں، ادب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آخر کار وہ کتا مر گیا۔ شیخ نے فرمایا کہ اسے دفن کر کے قبر بنا دی جائے۔ شیخ مجد الدین بغدادی جو آپ کے محبوب ترین مرید تھے، آپ نے کمال شفقت سے انہیں اپنا فرزند بنا لیا تھا اور قلیل عرصہ میں ان کی تکمیل کر دی تھی۔ یعنی عظیم الشان شخصیت ہیں شیخ نجم الدین کبریٰ، کیا بیان کیا جائے۔ آپ تفصیلی حالات اگر ان کے جاننا چاہتے ہیں، میرات الاسرار کا مطالعہ کریں۔ الحمدللہ 10 جمادی الاول حضرت کے عرس کی تاریخ ہے۔ ہم نے یہ بیان حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ کریم بیان کو قبول فرمائے، آخرت کا توشہ بنائے اور بزرگوں کی سیرت پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔